اللطف أدركني بلطفك الخفي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دونوں بچے موجود ہیں؟ والد صاحب کو بلا، والد صاحب کو بلانا، دوسرا بچہ بھی اس کے سرپرست بھی آ جائیں. دو دفعہ قاری سے فون کر چکے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کوئی بھی خطہ جہاں انسان کی سکونت ہو اس کو ہم وطن کہتے ہیں. جہاں اس کی پیدائش ہو، اس کے بزرگ رہتے ہوں، آبا و اجداد کی قبور ہوں، تاریخی ورثہ ہو، ثقافت ہو، معیشت اور گزران ہو، معاشرت ہو، برادری بستی ہو، خاندان بستہ ہو، قوم بستی ہو،
اس خطہ جہاں ان کی سکونت ہوتی ہے اس کو وطن کہتے ہیں. یہ ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، اس ٹکڑے سے وابستہ انسان کی یادیں ہوتی ہیں، انسان کی قربانیاں ہوتی ہیں، آباء و اجداد کی لازوال داستانیں ہوتی ہیں. اس خطے کی آزادی کے لیے بزرگوں کا خون ہوتا ہے، ان کی قربانیاں ہوتی ہیں. یہ ساری قربانیاں، یہ ساری ثقافتیں، یہ سارے معاشرتی معاملات جتنے بھی انسان کے رہن سہن کے متعلقہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ انسان کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ایک فطری جذبہ ہوتا ہے کہ انسان محبت رکھتا ہے. ظاہر ہے بزرگوں کی ہڈیاں ہیں بیچ میں، اس مٹی کے ساتھ جو مٹی ہوگی، قبور موجود ہیں، قربانیاں ہیں، ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے، ثقافت، معیشت، معاشرت، ہر طرح کی یکسانیت اور اجتماعی ایک نظم ہوتا ہے. اس نظم کی وجہ سے اس خطے کے ساتھ بندے کا ایک اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے. آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اٹوٹ رشتہ ہمارا پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، پاکستان کے ساتھ جو ہماری الفت اور پاکستان کے ساتھ جو ہماری جذباتی وابستگی ہے، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا قرآن و سنت سے کوئی دلیل مل سکتی ہے کہ انسان اپنے وطن کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتا ہو، اس کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیونکہ ہمارے لیے جو معیار ہے وہ قرآن و سنت ہے. اگر کسی چیز کی دلیل قرآن سے مل گئی پھر ہماری رائے ختم. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان نے تائید فرما دی پھر ہماری سوچ رک جاتی ہے کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ ہیں اور ان پر جو شریعت اتری اس پر کار باندھ رہنے میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. چنانچہ اگر ہم اس کو پرکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ، آپ کے اسوے کے ساتھ، آپ کے طریقے کے ساتھ، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فطری جذبہ ہے شریعت نے اس کی نفی نہیں کی. یہ جو انسان کی جو ذہنی وابستگی، قلبی ایک لگاؤ اگر کسی خطے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف آخری نظر ڈالی. اللہ اکبر. اس حالت میں نظر ڈالی کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے بیت اللہ شریف پر نظر ڈالی اور نظر ڈال کر، نظر کرم ڈال کر یہ ارشاد فرمایا، واللہ انک لخیر ارض اللہ، یعنی اللہ کی قسم تم اللہ کی بہترین زمین ہے. پھر فرمایا وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک اللہ کی سب سے محبوب زمین ہے. ایک تو فرمایا کہ بہترین زمین، صرف میرے لیے نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ بیت اللہ کی طرف نظر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی بھی محبوب ترین زمین ہے. پھر فرمایا وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اور اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں تجھ سے کبھی نہ نکلتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجبور کر دیے گئے، عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، معاشی بائیکاٹ کیا گیا، معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، شیب ابی طالب میں معصور ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ابتلا تھی، آزمائش تھی. اس آزمائش میں وہ سرخرو ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا موقع دیا
اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے جو اپنا وطن تھا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اس کی طرف آخری نظر ڈال کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطۂ ارض پر جو بہترین جگہ ہے اس کے ساتھ اپنے قلبی محبت کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ کیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے اور یہ سند ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں اپنے وطن کی محبت تھی۔ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، جس مکہ مکرمہ کی غار میں پہلی وحی اتری، جہاں آپ کی برادری تھے، آپ کے گھر والے تھے، آپ کے چچا تھے، پورا خاندان تھا، تو ایسے خطے سے محبت انسان کا فطری جذبہ بھی ہے، اور اس خطے کے ساتھ محبت رکھنا، اپنے پاکستان کے ساتھ محبت رکھنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ یہ جو وطن ہمیں ملا ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی وجہ سے، جہاں ہم بس رہے ہیں، جہاں ہمارے والدین ایک زندگی گزار کر گئے، دین کی محنت کر کے گئے، اسی معاشرے میں انہوں نے اپنا وقت گزارا، آج ان کی قبور بھی اسی مٹی میں ہے۔ آپ کے اور ہمارے والدین، آباء و اجداد، ان کا تعلق اس مٹی کے ساتھ ہے، اور یہ سنت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح مکہ سے محبت تھی، اسی طرح میرے بھائیوں جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے وطن سے محبت تھی، انہی کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور وہاں اپنا وطن اس کو تبدیل فرمایا، اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں مہاجر ہو کر گئے، تو وہاں جب رہنا شروع کیا تو پھر آپ نے مدینہ منورہ کے لیے بھی دعا فرمائی۔ وہ دعا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان جہاں رہتا ہو اس علاقے کے ساتھ انسان دل کی گہرائیوں سے محبت کرے اور اس کے لیے دعا مانگے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا فرما۔ اللہ اکبر، یہ آقا دعا فرما رہے ہیں کہ میرا وطن تو مکہ مکرمہ تھا، اب میں نے اللہ آپ کے حکم سے اس وطن کو چھوڑ دیا، دین کی خاطر چھوڑ دیا، اسلام کی خاطر چھوڑ دیا، اب میں مدینہ میں بس گیا، اللہ آپ کے حکم کو میں نے پورا کیا، آپ مہربانی فرما دیجئے اب جس وطن میں آپ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا اس کی محبت بھی ہمارے قلب میں پیدا فرما دیجئے۔ اور محبت بھی کیسی؟ فرمانے لگے ایسی محبت کا حبنا مکہ او اشد، جیسے ہمیں مکہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لہذا وطن سے محبت کرنا ایک فطری جذبہ بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے بارے میں ہمیں حکم بھی ارشاد فرمایا۔ ان کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جس دیس میں بستا ہو، جس دیس کا کھاتا پیتا ہو، جس دیس میں اپنا کاروبار کرتا ہو، جس دیس کے اندر اس کا رہن سہن ہو، معاشرت ہو، ثقافت ہو، ورثہ ہو، محنتیں آباء و اجداد کی ہوں، اس کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اسلام میں وطن کی محبت تو ہے، اسلام ہمیں محبت تو سکھاتا ہے اپنے وطن کے ساتھ کہ تم محبت کرو، لیکن وطن پرستی نہیں سکھاتا۔ پرستش کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال نقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ سارے رشتے اللہ نے گنوائے، عزیز و اقارب گنوائے، اپنا کاروبار گنوایا، اپنے گھروں کی بات کی، اپنی تجارت کی بات کی، یعنی دنیا کے اندر جتنی انسان کی محبوب چیزیں ہو سکتی ہیں ان کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام محبوب چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے اگر زیادہ محبوب ہو جائیں تو انسان کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ ساری محبتیں اللہ کی محبتیں سے ہیچ ہونی چاہیے۔ محبت کے قابل اگر کوئی سب سے بڑی ذات ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی محبت کی۔ محبت کی کے لیے جو سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات مبارکہ ہے۔ یہ ساری محبتیں، آل اولاد کی محبت، آباء و اجداد کی محبت، عشیرتکم تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان کی محبتیں، تمہارا جو مال ہے اس کی محبت، تمہاری جو جائیدادیں ہیں، کاروبار ہے، اس کی محبت کس کے ذیل میں ہونی چاہیے؟ اللہ کے ذیل میں ہونی چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذیل میں ہونی چاہیے، ان سے بڑھنی نہیں چاہیے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے وطن کی محبت کا درس تو دیا ہے، لیکن وطن پرستی کا درس نہیں دیا، پرستے صرف اللہ کی۔ چنانچہ یہ پاکستان ہمارے لیے ایک نعمت غیر مترکبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ ہمیں اس ملک میں میرے بھائیوں آزادی حاصل ہے، ہم اذان دے سکتے ہیں، ہم باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمیں یہاں مذہبی آزادی ہے، تجارت کرنے کی آزادی ہے، ہمیں یہاں اپنے رہن سہن کے مطابق ایک اسلامی زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہے۔ مدارس کا نظام ادھر ہی ہے، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں کہ جہاں مدارس کا اتنا خوبصورت نیٹ ورک اور نظم ہو۔ ہم ایک مرتبہ مدینہ منورہ وہاں حاضر تھے تو حضرت مولانا عبد الحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ کے بھائی، وہ شیخ الحدیث ہیں اور ان کا نام ملک عبد العزیز ہے، انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ میں یہاں کچھ بچوں کو درس نظامی کی کتب پڑھاتا ہوں اور دور حدیث تک پڑھاتا ہوں، تو آج ان کی اختتامی حدیث ہے، آخری حدیث ہے، تو آپ بھی ذرا آ جائیے تاکہ اس مجلس میں آپ بھی شرکت کر لیں۔ میں نے کہا جی آپ کے ادارے کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ادارے کا نام جامعہ مدینۃ المنورہ ہے۔ کتنا خوبصورت نام۔ اب ہم نے سمجھا کہ یہ مدینہ منورہ نہیں ہوگا کہیں، تو ہم نے کہا جی بہت اچھا، بس پھر ہم انشاءاللہ اگلی نماز تو پھر حرم میں ہی پڑھیں گے۔ انہوں نے بولا جی بالکل حرم میں پڑھیں گے، ذرا ہم جلدی چلے جائیں گے، تو ہم چل پڑے وہاں سے مدینہ منورہ سے۔ تو میں نے کہا کسی محلے میں، کسی اسٹریٹ میں، اطراف میں کہیں جامعہ ہوگا جہاں کوئی مدرسہ ہوگا، اس مدرسے میں حضرت پڑھاتے ہوں گے، بچے بیٹھے ہوں گے، یوں بچوں کی ماشاءاللہ آوازیں آ رہی ہوں گی قرآن پڑھنے کی، احادیث مبارکہ پڑھنے کی، کتب کوئی پڑھ رہا ہوگا، کوئی پڑھا رہا ہوگا۔ لیکن گاڑی ہماری روانہ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ آبادی کے باہر جو روڈ جاتا ہے اس کی طرف دوڑ رہی تھی۔ میں نے کہا شاید آبادی کے شروع میں وہ جامعہ ہوگا، بالآخر وہاں بھی کوئی نہیں، اور گاڑی دوڑتے دوڑتے مدینہ منورہ سے باہر نکلی۔ اب مدینہ منورہ سے جب باہر نکلی، کافی باہر نکل کر ایک کچا راستہ مڑ رہا تھا، اس کی طرف مڑ گئی۔ اب ہم نے کہا یا اللہ یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اب وہ دوسری گاڑی میں تھے، ہمارے پاس دوسری گاڑی تھی۔ بالآخر ایک لمبا کچا راستہ عبور کرنے کے بعد، ریگستان میں سے گزرنے کے بعد ایک جگہ آئی، ادھر سے پھر ہم ایک نے ٹرن کیا اور آگے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پولٹری فارم نما ایک جگہ ہے، اور اس جگہ کے اندر جانے کے لیے ایک گیٹ ہے اور ویرانہ ہے، ارد گرد کوئی آبادی نہیں۔ ہم اس کے اندر داخل ہوئے، گیٹ کھل گیا۔
دیکھا تو چند طالب علم تھے، وہ انتظار میں تھے اور وہ گنتی کے تھے۔ اتنے بڑے محدث کے پاس انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی اور گنتی کے طلباء تھے، کوئی اور درجات بھی مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو میں نے گاڑی سے نکلتے ہی کہا مولانا کہاں ہے مدرسہ کب؟ انہوں نے کہا جی یہی مدرسہ ہے۔ میں نے کہا جی اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اب میرا زیادہ سوال کرنا مناسب نہیں تھا۔ اب مولانا نے خود ہی ارشاد فرمانے لگے کہ ہمارے لیے وطن عزیز پاکستان بہت بڑی نعمت ہے۔ مدینہ منورہ جہاں یہ شریعت اتری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہاں مدرسہ بنانے کی پابندی ہے۔ کوئی بندہ بھی یہاں مدرسہ قائم نہیں کر سکتا۔ جس طرح مربجہ درس نظامی کا سلیبس اور نصاب ہے، اس سلیبس کے مطابق کوئی پڑھا نہیں سکتا، سوائے حکومتی اداروں کے کوئی اور جگہ پر پڑھانے کی پابندی ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے ہمیں پاکستان عطا کیا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جہاں چاہیں ہم مسجد بناتے ہیں، جنگل میں بھی اذان دے دیں تو جماعت ہوتی ہے، قرآن کا مکتب جہاں قائم کرنا چاہیں وہاں کر سکتے ہیں، حدیث مبارکہ کی تدریس جہاں شروع کرنا چاہیں ہمیں کوئی پابندی نہیں، جہاں چاہیں مدرسہ کھڑا کر دیتے ہیں، جہاں چاہیں مسجد قائم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پاکستان ہمارے لیے ایک مسجد کی مانند ہے، ایک مدرسے کی مانند ہے، ایک تبلیغی مرکز کی مانند ہے۔ دین کا کون سا شعبہ ہے جو اس پاکستان میں موجود نہیں اور اس میں ہمیں مکمل آزادی نہ ہو؟ اس لیے اس پاکستان کی میرے بھائیوں ہم نے قدر کرنی ہے۔ اگر ہم قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ قدر دانوں کی قدر فرماتے ہیں، اور جو اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان سے ایک وعدہ فرماتے ہیں کہ میری دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری اگر تم کرو گے میں اس نعمت میں تمہارے لیے اضافہ کر دوں گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ عطا کروں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جو نعمت ہوتی ہے اس نعمت پر زبان سے بھی الحمدللہ کہنا ہوتا ہے، اور کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا حقیقی شکریہ بھی ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ حقیقی شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اسی کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ وہاں اللہ کا حکم ہونا چاہیے اس نعمت پر، وہاں اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے۔ اگر ہم اپنی مرضی چلائیں گے، اللہ کے حکم کو وہاں نافذ نہیں کریں گے، تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی ابتلا اور آزمائش بن جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس پر بڑی وعید بھی آئی ہے قرآن پاک میں کہ اگر تم میری دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو پھر میں کیا کروں گا۔ قرآن عظیم الشان، اس میں ایک مثال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بستی یعنی ایک ملک کی مثال بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بستی کی مثال دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بستی امن والی تھی، اطمینان والی تھی، ہر طرف اس کے پاس سے اس کا رزق فراوانی کے ساتھ اللہ کی طرف سے اتر رہا تھا۔ پھر وہ جو نعمت تھی بستی کی، وہ جو نعمت تھی رزق کی، پھر انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے سبب بھوک اور خوف کا لباس اور اس کی وعید کا مزہ ان کو چکھایا کہ تو نے میری نعمت کی قدر نہ کی، جو نعمت دینے والا ہے تم نے اس کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیا، اس نعمت کی قدر نہ کر کے تو نے اس نعمت کے زوال کا ذریعہ بن گیا۔ میرے بھائیو غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی دو بڑی نعمتیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی نعمت امن اور رزق،
فرمایا کانت آمنتم مطمئنہ، وہ امن والی بھی تھی، اطمینان والی بھی تھی. پھر فرمایا یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے، اوپر نیچے سے، دائیں بائیں سے اللہ تعالیٰ رزق کی نعمتیں نچھاور کر رہا تھا. پھر اللہ فرماتے ہیں لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو کیا فرمایا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا. آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اللہ نے یہ پاکستان کی نعمت ہمیں عطا فرما دی. ایک وقت تھا کہ پاکستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں تقریباً برابر ہوتا تھا جب قیام پاکستان تھی. 1.5 روپے کا $1 ہوتا تھا. کتنی بڑی نعمت تھی. ہر طرف ایک نہری نظام، باغات تھے، سبزہ تھا، فروٹ کی بہاریں تھیں، فصلات تھیں. میرے بھائیو آج کدھر گئیں وہ فصلیں، وہ بہاریں؟ آج ہم زرعی ملک ہیں، اپنے ضرورت کی پیداوار ہی ہمارے پاس موجود نہیں. گندم کی ایک بھوک کی کیفیت ہے. کبھی پتہ چلتا ہے کہ چینی کی قلت ملک میں اندر ہے، حالانکہ پانی کا اتنا وسیع ذخیرہ موجود ہے، گنے کی فصل اتنی کاشت ہوتی ہے. پہلے ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں. پہلے ہم گندم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، اب امپورٹ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نعمت کی ناقدری کی علامت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو سچ ہو کر رہتا ہے کہ میری نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی تھی وہ کلمے کی بنیاد پر دی تھی. تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس ملک کے اندر تم عدل و انصاف کا نظام قائم کرو گے. تو نے وعدہ کیا تھا کہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کے مطابق آپ نظام وضع کرو گے، اسی کے مطابق تم اپنے بچوں کی تربیت کرو گے، اسی کے مطابق تم اپنی معیشت کا نظام بناؤ گے. لیکن تم نے زکوٰۃ کا نظام قائم نہ کیا، ملک کے اندر ایک سودی معیشت قائم کر دی، اللہ کے ساتھ کھلی جنگ کا اعلان کر دیا. میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کا نتیجہ ہے کہ آج خوف اور بھوک کا لباس کہ جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ اس کا مزہ میں چکھا رہا ہے. آج ضرورت کس بات کی ہے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تو وہی ہے کہ جس نے فصلات کی نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی. زراعت پوری دنیا میں نمونے کی ہمارے پاس موجود تھی، ہماری معیشت بڑی مضبوط تھی. میرے بھائیوں اب یہ اگر زوال کو ہم روکنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں عہد کرنا پڑے گا اس اگست کے اندر کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت انشاءاللہ صحیح اسلامی انداز میں کریں گے. ہم ملک کے اندر اگر ہمارا بس نہیں چلتا تو گھر کے اندر تو ہمارا بس چلتا ہے نا. آج ہمارے بچے مغربی لباس، مغربی رہن سہن، مسجد کی زندگی سے دور، بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا کوئی پتہ نہیں. آج ہی ایک بچہ آیا کہ جی میرے بیٹے کو دم کر دیں. میں نے کہا بیٹا کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا جی 8 سال. پوچھا کہ نماز آتی ہے؟ کہتے نہیں مجھے تو نماز بھی نہیں آتی. اب نماز نہ آتی ہو اور بندہ کہے کہ دم سے میں کام چلا دوں گا، اس کے لیے تو نماز پڑھنی پڑے گی، دم تو تب اثر کرے گا. اس کے لیے ملک کے اندر بھی، اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے معاشرے کے اندر بھی ایک جدوجہد کرنی پڑے گی، اپنے رہن سہن کو بدلنا پڑے گا، مغرب کی تقلید کو چھوڑنا پڑے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنا پڑے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ بنانا پڑے گا. اپنی رائے، اپنی سوچ تربیت کے حوالے سے چھوڑنی پڑے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہج پر، آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنے گھر کے ماحول کو اثر نو ترتیب
دینا پڑے گا. تو پھر وہی اللہ ہے اور اس کے وعدے بھی سچے ہیں. پھر وہی فراوانی ہوگی, پھر امن کا دور دورہ ہوگا. آج جو بدامنی ہے, کون سا صوبہ ہے جو بے امن اور بدامن نہ ہو چکا ہو؟ کشمیر کو دیکھ لیں, بلوچستان کو دیکھ لیں, صوبہ سرحد کو دیکھ لیں, صوبہ پنجاب کو دیکھ لیں. چوری ہے, ڈاکہ ہے, برائیاں ہیں. حالانکہ یہاں تبلیغ پر کوئی پابندی نہیں. کسی حکومت نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ اخلاقی لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر نہ کرو, تم لوگوں کی تربیت مت کرو. یہ جو خانقاہی نظام ہے, اس پر کبھی کسی نے قدغن لگائی کہ تم خانقاہوں میں جاتے ہو, ذکر کرتے ہو, چھوڑ دو اس کو. تم خانقاہوں میں جاتے ہو, اپنے اخلاق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اخلاق بنانے کا عہد کرتے ہو, بیعت کرتے ہو, چھوڑ دو اس کو. کوئی قدغن نہیں میرے بھائیو, اس میں ہمارا قصور ہے. ہم حکومت کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں. پہلی انگلی اپنے طرف اٹھانی پڑے گی, خود احتسابی لانی پڑے گی اپنے اندر. اس اگست کے مہینے میں ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے اخلاق کو سنواریں گے. تزکیہ کیا ہے؟ اخلاق سیئہ کو چھوڑ کر اخلاق حسنہ کو اپنانا, یہ تزکیہ ہے نا. اپنی مرضی کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز زندگی بھی اپنانا اور آپ کے حکموں کو بھی ماننا, یہ تزکیہ ہے. تزکیہ کیا ہے؟ اپنی رائے کو چھوڑ دینا, اللہ کے حکم کو اولیت دے دینا, یہی تزکیہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پوری رات جاگیں گے, ایک قدم پر کھڑے ہو کر ذکر کریں گے, مراقبہ کریں گے, تو پھر تزکیہ ہوگا. واقعی تزکیہ ہوتا ہے ذکر کرنے سے. ذات کی محبت جب آتی ہے تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں بندہ جب اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خاطر جد و جہد کرنا, مجاہدے کرنا, راتوں کو اٹھنا, اپنی بری عادات کو چھوڑنا, اپنے برے اطوار کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, پھر مشکل نہیں رہتا. آج جو پاکستان کے حالات ہیں میرے بھائیوں, اس کے قصوروار میں ہوں, اس کے قصوروار میرے گھر والے ہیں, اس کا قصوروار ہمارا معاشرہ ہے, اس کا قصوروار ہماری قوم ہے. آج ہی ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا عہد کر لیں تو یہ پوری دنیا کے امام ہم بن سکتے ہیں. آج جو ہم ذلت والی زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, ہمارے باغات اجڑ گئے, ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں, چند ارب ڈالر کے لیے کبھی کسی کی منت کر رہے ہیں, کبھی کسی کی منت کر رہے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے نہیں, چھوڑ دو سب کی غلامی, مکہ مکرمہ میں آ جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. چھوڑ دو سب کی غلامی, بیت اللہ کے اللہ کی غلامی کر لو. آج ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری 3 بڑی سلطنتیں جو دنیا کے اندر ہیں ان کو بیت اللہ میں بلایا ہے کہ تم آپس میں اکٹھے ہو جاؤ, تم چھوڑ دو دوسروں کی غلامی, میری غلامی اختیار کر لو. آج ترکیہ الحمدللہ, سعودیہ, پاکستان الحمدللہ, یہ انہوں نے دفاعی معاہدہ کر لیا. الحمدللہ. آپ سب کہہ دیجئے الحمدللہ. اللہ رب العزت سعودیہ کی بھی حفاظت فرمائے, پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے, ترکیہ کی بھی, اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. ہمیں پلٹنا پڑے گا میرے بھائیوں, مکہ مکرمہ کو ہمیں اپنا قبلہ بنانا پڑے گا. ظاہر کا نہیں, باطن کا بھی, صرف عبادت کا بھی نہیں, معیشت کا بھی قبلہ مکہ مکرمہ بنانا پڑے گا. طور اتوار کا قبلہ بھی مدینہ منورہ بنانا پڑے گا. اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام بنانا پڑے گا. شریعت کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی. جو شریعت کی غلامی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو غیروں کی غلامی سے نجات عطا فرما دیا کرتے ہیں. جو اللہ کا غلام ہو وہ کبھی غیر کا غلام بن سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے, تو اس کی نعمت کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ میرے بھائیو اگر ہم پاکستان سے سچی محبت کرتے ہیں تو آج کے دن اس 14 اگست کو ہم یہ عہد کریں کہ ہمیں اس ملک کو نقصان نہیں پہنچانا انشاءاللہ.
رشوت لینا محبت کی علامت نہیں کہ اگر ہم رشوت لیں اور ساتھ کہیں کہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے. ملاوٹ کرنا یہ محبت نہیں. ذخیرہ اندوزی کرنا یہ وطن کی محبت نہیں. غریب کا حق کھانا، رشتہ داروں کے مالوں پر قبضہ کرنا یہ وطن کی محبت نہیں. جھوٹ، دھوکہ دہی، فراڈ کرنا یہ وطن کی محبت نہیں. بلکہ وطن سے محبت کیا ہے کہ ہم دیانت دار ہوں، ہم امانت دار ہوں، ہم خالص چیزیں بیچیں، ہم اپنے فرائض ادا کریں، ہم قانون کا احترام کریں، ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، ہم ملک کی قومی املاک کی حفاظت کریں. جلاؤ گراؤ نہیں، حفاظت کریں. ہم علم پھیلائیں، ہم اعمال کریں، خود بھی اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں. اب اپنے گھر پر کس نے قدغن لگائی کہ ہم بچوں کی صحیح تربیت کریں؟ یہ وطن کی محبت ہے. ہم ملک کے اندر امن اور بھائی چارے کی فضا پیدا کریں. کسی کو کمزور مت جانیں، کسی علاقے کے لوگوں کو کمزور مت جانیں، کسی قوم پر کہ جو کمزور ہو اور پاکستان کے اندر ہو اور اس پر ہم ظلم و ستم کریں، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو چاہے وہ اجتماعی طور پر. یہ وطن کی محبت نہیں، بلکہ اس سے وطن کی محبت میں کمی ہوتی ہے. اور یہ کام صرف فوج کا، صرف اداروں کا، قومی اسمبلی کا، سینٹ کا، صدارتی سیکریٹریٹ کا، وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا، وزیر اعلیٰ صاحب کا، گورنر صاحب کا نہیں. اس کام میں ہم سب کو شامل ہونا پڑے گا. ہمیں تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ مال ناجائز طریقے سے کماؤ. کبھی حکومت نے کہا ہو کہ تم نے بھائی حرام کھانا ہے. کبھی کسی انتظامی نظم نے ہمیں کہا ہو کہ تم نے بھائی مرچوں کے اندر اینٹیں پیس کر دینی ہے، تم نے دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچنا ہے، تم نے ملاوٹ کرنی ہے. ہمیں تو کسی نے مجبور نہیں کیا. میرے بھائیوں، ہم بحیثیت فرد مجرم ہیں. جب قطرے اکٹھے ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں نالیاں بنتی ہیں، نالیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو نالے بنتے ہیں، نالے اکٹھے ہوتے ہیں تو دریا بنتے ہیں. دریا کو اگر پاکیزہ رکھنا ہے تو قطرے کو پاک کرنا پڑے گا. اگر ملک کے اندر نظام کو بہتر کرنا ہے تو اپنے اخلاق کو سنوارنا پڑے گا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. تو تمام ادارے بھی ذمہ دار ہیں، لیکن اداروں سے زیادہ ذمہ دار ہم خود ہیں. اس ملک کے زوال کا سبب ہم خود بنے ہوئے ہیں. فوجوں کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اور وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دیتی ہیں. اس 14 اگست پر ہم جدوجہد آزادی جنہوں نے کی، ملک کی آزادی کی تحریک جنہوں نے چلائی، علماء، عوام، ان کے شہداء کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آج جو ہم نے قرآن خوانی کی ہے، آج ہمارے 2 بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن بنے ہیں. آج ہم ان کا ایصال ثواب بھی ان شہداء کو ایصال کرتے ہیں جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، آج بھی دے رہے ہیں. لیکن کام صرف فوج کا ہے قربانیاں دینا؟ کام استاد کا بھی ہے. جو اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر جو استاد پڑھاتا ہے، وہ اگر علم کی ترویج کے لیے کوشش اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگ کر بچے کو پڑھاتا ہے تو بنیادی طور پر وہ وطن کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ ڈنگ ٹپاؤ پڑھا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ملک کی، وطن کی قدر نہیں کی. ایک عالم دین جب لوگوں کو دین کا سبق دیتا ہے، اخلاق کا سبق دیتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا کہتا ہے تو وہ وطن کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. صرف ادارے ہی حفاظت نہیں کرتے. ایک تاجر جب ملاوٹ سے پاک، دیانتداری کے ساتھ، اصولوں کے تحت تول صحیح کر کے سودا بیچ رہا ہوتا ہے تو یہ وطن کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. ایک کسان جب ہل چلا رہا ہوتا ہے
اللہ نے رزق کا بندوبست کا ذریعہ کسان کو بنایا ہے. اگر وہ امانت اور دیانت کے ساتھ اپنی روزی روٹی کماتا ہے، بیج بجائی کرتا ہے، پھر فصلیں جب تیار ہو جاتی ہیں کاٹ کر ملک و قوم کو کھلاتا ہے، تو یہ وطن کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. وہ بھی فوجی ہے. ایک ڈاکٹر جب مریض کو اخلاص کے ساتھ اس کا علاج کرتا ہے تو وہ بھی وطن کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. ایک مزدور جب اینٹیں گارا اکٹھا کر کے پھر جب مکان کی تعمیر مزدوری کر رہا ہوتا ہے، صحیح محنت کرتا ہے، اپنے حق حلال کمائی کرتا ہے، ماشاءاللہ وہ بھی وطن کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اور ایک عام شہری جب قانون کی پاسداری کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی وطن کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے وطن کے محافظ ہیں. صرف فوج محافظ نہیں، فوج کی ذمہ داری نہیں، صرف قومی اسمبلی سینٹ کی ذمہ داری، وزیر اعظم صاحب وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ اور میں تاجر ہیں، آپ اور میں عالم اور طالب علم ہیں، استاد اور شاگرد ہیں، مزدور اور کسان ہیں. کیا ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے؟ اگر میرے بھائیوں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو پھر قومی اسمبلی کے ممبران کو کہنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، پھر سینیٹر حضرات کو کہنے کا حق حاصل نہیں، پھر فوج کو اور اداروں کو برا بھلا کہنے کا ہمیں حق حاصل نہیں. کہ جو گھر ہے ہمارے پاس، جو محلہ ہے ہمارے پاس، جو معاشرہ ہے، جو شہر ہے جس پر ہمارا اختیار ہے، اس کی کتنی خدمت کس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں، کس اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر وہ اس کے اندر اخلاص نہیں، خدمت کے اندر دل کے جذبے شامل نہیں اس خدمت میں، تو میرے بھائیوں جس طرح حکمران ذمہ دار ہے اس سے زیادہ ہم خود ذمہ دار ہیں. اس لیے میرے بھائیوں انصاف پر مبنی نظام ہر جگہ پر ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے حلقے اثر کے اندر بھی. یہی وطن کی قدر و قیمت ہے اور یہی شکر گزاری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو بھی تبدیل فرما دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ وہ جو عظمتیں رکھتا ہے پاکستان کی، اس پر اللہ تعالیٰ اس کی جانب ہمیں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو قیامت تک قائم دائم فرمائے. یہ وہ وطن ہے کہ جس کے اندر بہاریں ہیں دین کی، خانقاہیں ہیں، تبلیغ کی محنت ہے، مساجد کی محنت ہے، مدارس کی محنت ہے، علماء کی محنت ہے، تاجروں کی محنت ہے، کسانوں کی محنت ہے، طبی شعبے والوں کی محنت ہے، انجینئرنگ کی محنت ہے، انجینئر حضرات کی محنت ہے. کون سا طبقہ ہے کہ جو موجود نہیں جنہوں نے محنتیں نہ کی ہوں اس وطن کے لیے. اس لیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اپنے زیر اثر، اپنے گھر میں بھی اور اپنے گھر سے باہر بھی اس وطن کی قدر و قیمت پہچانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے. میرے بھائیوں اس ملک کے اندر جو اسلامی نظام کا نفاذ ہے، اس ملک کے اندر جو قرآن و سنت کی ترویج ہے، میرے بھائیوں یہ وہ وعدہ تھا جو اللہ سے ہم نے کیا تھا. ہم نے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی، نہ اپنے گھر میں کی نہ اپنے ملک میں کی. آج سے ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز وطن عزیز پاکستان کی جہاں سلامتی کی دعا کریں گے، وہاں وطن عزیز پاکستان میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بھی کوشش کریں گے. اور جو ہمارے بڑوں نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر ہے نا، یہی ذکر ہے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. صرف یوں ہی ضربیں لگانی قلب پر یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس قلب کی تزکیے کے بعد اس تزکیے کو اپنے گھر میں بھی پھیلانا ہے، اپنے ملک میں بھی پھیلانا ہے، اپنے ایوانوں کے اندر بھی اس تزکیے کو لے کر آنا ہے. اللہ تعالی ہمارے ملک کو تا قیامت آباد رکھے، ملک کے تمام طبقات کی اللہ خیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے باسیوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے 2 بچے پچھلے دنوں انہوں نے قرآن پاک کو ختم کیا ہے، ماشاءاللہ
ان بچوں کے نام بتائیں جی، بچوں کے نام بتائیں، چٹ پہ نام بتائیں. لکھا ہوا کہیں؟ لکھا ہوا ہے نام، بچوں کے نام. بیٹا نام بتاؤ، اپنے نام بتاؤ. شاباش. محمد زبیر، یہ ہمارا بیٹا ہمارے مدرسے میں پڑھتا ہے. الحمدللہ قرآن کو اس نے ختم فرمایا ہے. حافظ محمد عبید اللہ، اس بیٹے نے بھی قرآن کو مکمل کیا ہے. اور الحمدللہ یہ مدارس جو ہیں ہمارے، یہ قرآن کی فیکٹری ہیں. ماشاءاللہ کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب ہمارے ادارے سے کوئی بچہ فارغ نہیں ہوتا، قرآن پاک کو حفظ نہیں کر لیتا. آج ان کے والدین اور بھائی بھی موجود ہیں اور آج ان کی آمین ہے. تو یہ بچے دونوں آخری سبق اپنے استاد جی کو سنائیں گے اور پھر انشاءاللہ مراقبہ اور دعا ہوگی. دونوں مل کر سنا دو، دونوں مل کر سنا دو. ایک ہی بات، ایک ہی بات سنا دو. آپ کی صورت پڑھ لو، آپ بتا دیں جو پہلے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم